اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب پوری سچائی کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 176، سورہ بقرہ آیت نمبر 147۔ الحق من ربک، حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم ہرگز مت ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ سورہ لقمان، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ واعتدنا للظالمین عذابا علیم، اور تیار کر رکھا ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ میں ابو الحکیم میں چاہت اس سچی کتاب مقدس کتاب قرآن مجید سے یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مردوں کے سننے اور عذاب قبر پر لکھی گئی تمام کی تمام احادیث مکمل طور پر انکھڑت ہیں۔ اس سچی کتاب کی قسم ان میں سے ایک بھی حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی ادا نہیں ہوئی۔ اس سچی کتاب میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 109 میں کائنات کے خالق نے اپنے نبی کی گواہی دی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ کو وحی آئی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار بن جاؤ۔ اگر یہ لوگ منہ پھریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں آگاہ کر دیا، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ مسلمانوں، اگر جس دن تم نے اپنے پروردگار کی گواہی کو تسلیم کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں تعلیمات دی ہیں، اعلانیہ تعلیمات دی ہیں، دین خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کا موازنہ ان آیات سے کیا جائے جس میں گواہی دیا پروردگار عالم نے، قل اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ پروردگار عالم نے فتویٰ لگایا ہے سچی کتاب میں کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے روگردانی کی، ایک بات کو نہیں مانا، وہ کافر ہے۔ تو پھر علماء کرام، اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہاری یہ من گھڑتا حدیث صحیح ہیں تو تم ان کے نام ماننے والوں پر کافر کی بجائے منکر حدیث کا فتویٰ کس قانون کے تحت لگاتے ہو؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں گواہی دیا پروردگار عالم نے، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یاکلون، کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہے تم کو وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ، فانہم لا یکذبونک، لیکن حقیقت واقعہ یہ کہ نبی نہیں جھٹلاتے یہ تجھ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی یاد کا انکار کرتے ہیں۔ مگر مسلمانوں، کوئی تو گواہی مان لو اپنے پروردگار عالم کی۔ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کو پروردگار عالم نے سچی کتاب میں ایک چیلنج دے رکھا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو موت کے وقت جو روح تمہارے جسموں سے کھینچ لی جاتی ہے اس روح کو اسی جسم میں لٹا کر دکھا دو۔ سورہ روم آیت نمبر 52۔ فَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس اے نبی آپ صلی ہرگز نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ اس کو ہم نے دیکھنا سورہ فاطر آیت نمبر 22 سے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بستی ہے، اس میں بسنے والوں میں سے ایک شخص ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے زندہ لوگ سارے کام چھوڑ کر اس کو دفن کرنے کا انتظام کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اسے دفن کرتا ہے، کوئی جلاتا ہے، کوئی جانوروں کو کھلاتا ہے۔ یہ اب مردہ ہے، کسی کے کسی کام کا، زندوں کے کسی کام کا نہیں، اسی لیے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا، مرنے سے لے کر دفن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ حالت نیند بھی حالت موت سے تشبیہ دیا پروردگار عالم نے، تو نیند کی حالت میں بھی کوئی شخص نہیں سنتا، روح کھینچی نہیں گئی، جسم میں موجود ہے، مگر قبض کا لی سکون دے دیا پروردگار عالم نے۔ حالت نیند میں بھی کوئی شخص اپنے نبی کی نہیں سن سکتا، یہ صرف پروردگار عالم کی پاور ہے۔ اگلے حصے میں
ان اللہ یسمیع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور بتا دی مسلمانوں کہ یہ صرف اور صرف کائنات کے خالق کی پاور ہے کہ وہ روحوں کو سنا سکتا ہے، مردوں کو سنا سکتا ہے۔ اگلی آیت مکمل کر کے وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ قبر میں پڑے ہوئوں کو سنا سکتے، یہ سچی کتاب بتا رہی ہے۔ انبیاء کے سردار سے تو روئے زمین پر کسی انسان کا رتبہ زیادہ نہیں مسلمانوں۔ پروردگار عالم نے جتنا رتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ جب انبیاء کے سردار کے اندر یہ پاور نہیں تو عام انسانوں کے اندر یہ پاور کہاں سے آ گئی؟ مگر مسلمانوں نے اپنے پروردگار کو یہ واضح پیغام دیا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا سکتے ہوں یا نہ سکتے ہوں، قبر میں پڑے ہوں کو سنا سکتے ہوں یا نہ سکتے ہوں، مگر ہمارے اندر یہ پاور ہے۔ یہ پاور صرف رب العالمین کے اندر پاور کے پاس ہی نہیں، مسلمانوں نے یہ پیغام دیا اپنے خالق مالک کو کہ یہ پاور ہمارے اندر بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی بغاوت ہے مسلمان تیری اپنے رب سے۔ اب ان آیات کو دیکھنا ہے ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 7 سے۔ وقال الذین کافروا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، حل ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایسا شخص، ینبئکم جو خبر دیتا ہے تمہیں، بامحاوت، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کیا ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ تبلیغ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا، انکم لافی خلق جدید، تو بلا شبہ تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کو سورہ انبیاء کی گواہی سے ریلیٹڈ کر لو مسلمانوں، دین سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ صفات آیت 16، 17، 18، آئذا متنا کننا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، آئنا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے باوجود مرے پڑے ہیں۔ اب پروردگار عالم کیا جواب دے رہے ہیں، کل نام، ان سے کہہ دو ہاں، وانتم داخلون، تم بے بس ہو۔ ان آیات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 اور 16 سے 12، 13، 14 آیات مبارک پر پروردگار عالم نے انسان کی پوری تخلیق کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح اس کو ہم نے مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا، پورا ہڈیوں پر گوشت، پورا نقشہ ہے۔ آیت نمبر 15، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم کو اس کے بعد ضرور مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پیدائش سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے کا پورا نقشہ کھینچ کر عذاب قبر پر لکھی گئی تمام حدیث اور مردوں کے سننے کی ہر حدیث کی نفی کر دی پروردگار عالم نے۔ سورہ کاف آیت نمبر 15، آفائنا بالخلق الاول، کیا تھک گئے تھے ہم پہلی بار کی تخلیق سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے جدید تخلیق کے بارے میں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 36، والموتى، رہے مردے، یبعثھم اللہ، سے زندہ کرے گا انہیں اللہ، ثم الیہ یرجعون، پھر اس کی عدالت میں پیشی کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 50 میں بھی یہی مضمون ہے، ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً یہ ہستی ضرور زندہ کرے گی مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ان تمام آیات نے عذاب قبر پر لکھی گئی تمام حدیث کو منکر ثابت کر دیا مسلمانوں۔ اب میں تمہیں ایک اور زاویے سے اس بات کی سچائی سمجھاتا ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس بات کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بلا شبہ فلاح نہیں پاتے ایسے کافر۔ اس آیت مبارکہ کو ہم نے سمجھنا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 85 سے۔ کل اے نبی، ان سے کہہ دیجئے ربی، میرا ربی عالم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو مبتلا کھلی گمراہی میں۔ مگر مسلمانوں نے یہاں بھی اپنے خالق کو پیغام دیا کہ یہ پروردگار عالم، یہ صرف تیری پاور نہیں، یہ صرف تو ہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کون نیک ہے کون برا، یہ پاور ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ جو مردہ جو زندہ دو کی نہیں سنتا تھا، جب حالت نیند میں سے اپنے وجود تک کا احساس نہیں ہوتا تھا، اب یہ دفن جس کا ہم نے جنازہ پڑھا، اس کی جنازہ بخشش کی دعا ہے،
اب مرنے کے بعد اس میں یہ ہم نے فیصلہ کیا یہ بخشی بخشائی روحی نہیں، اس کے اندر تو نے وہ صفات پیدا کر دی ہیں جو صرف تیری ہیں۔ زندہ یہ سامنے پڑا تھا، ہم ہونٹ ہلاتے تھے تو یہ ہم سے لڑ پڑتا کہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے، منہ میں کیوں بڑبڑا رہے ہو۔ اب تنو من مٹی کے نیچے پڑا، یہ ہزاروں کی سنتا ہے جو ہم صرف منہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اونچی بھی نہیں بولتے، اتنا اونچی بھی نہیں بولتے کہ نیچے تک آواز چلی جائے۔ 9 انچ کی زندہ 9 انچ کی دیوار کے پلی سما نہیں دیکھ سکتا تھا، مرنے کے بعد یہ تنو من مٹی کے نیچے سے نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ سنتا ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں نے پیغام دیا اپنے خالق کو، یہ ہماری بھی صفت ہے، استغفر اللہ۔ اب میں تمہیں ایک اور زاویے سے سمجھانے جا رہا ہوں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ جنہیں پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں ہو مالک کسی پرکاہ کے، کسی معمولی سی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ صرف سورہ جن کی آیت نمبر 21 سے میں اپنے اس مضمون کی تشریح نہیں کروں گا، بہت لمبی ہو جائے گی۔ کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انی یقیناً لا ملکو نہیں اختیار رکھتا میں لکم تمہارے لیے ضرم ولا راشدہ، نہ کسی نقصان کا نہ کسی بھلائی کا۔ انبیاء کا سردار زندہ ہے، ان کے ذریعے پورے کائنات کو کہ ہر انسان کو ہر بشر کو پروردگار عالم نے ایک بیان دیا ہے کہ میرے نبی کے اندر بھی کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ جب انبیاء کے سردار کے اندر یہ پاور نہیں تو مسلمانوں باقیوں کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ کھلی بغاوت ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرتے ہو تم۔ مسلمانوں سب سے بڑی بغاوت جو مسلمانوں نے سب سے بڑا ظلم کیا وہ کیا ہے؟ سب سے شرک سے بھی بڑا ظلم، شرک جس کی وجہ سے روئے زمین پر مسلمانوں میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے من گھڑتا حدیث گھڑنا اور ان کو آگے لوگوں کو بتانا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 94 اور 95 میں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے گا اللہ کی طرف کوئی چھٹی بات، من بعد ذلك بہت گہرائی ان الفاظ میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ کل گواہی لیا 95 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے، کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے صادق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے۔ اب یہ کتاب سچی کتاب پروردگار عالم کی حفاظت میں ہے۔ سورہ آمین سجدہ کی آیت نمبر 42، لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل آگے سے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، نازل کرتا ہے خوبیوں والے قابل تعریف کی طرف سے۔ اس کی حفاظت تو پروردگار عالم نے لے رکھی ہے، پھر بھی کیوں پروردگار عالم مخاطب ہے مسلمانوں کہ پھر بھی جو کوئی خود گھڑ کا منسوب کرے گا اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات تمہاری یہ حدیث، کیونکہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا خالق کائنات نے کہہ دیا کہ میری اس سچی کتاب کو جھٹلانا ہے، گواہی ہے، مگر مسلمان اس بات کو ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 اور 113 میں اس کی سزا جانتے ہو؟ فَاسْتَقِمْ، سو ثابت قدم رہو تم بھی، کما امرتا، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، تجاوز نہ کرنا تم حدود سے، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ چھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ پروردگار اپنے نبی سے مخاطب ہے، نہ تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے جہنم کی، روح کانپ جاتی ہے مسلمان۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور سرپرست، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ مدد ملے گی تمہیں کہیں سے۔ پروردگار عالم کسی ظالم کی طرف اپنے نبی کا جھکاؤ بھی برداشت نہیں کرتا۔ مسلمانوں ہماری اوقات کیا ہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی جو خرید کر لاتا ہے غافل کرنے والی باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بغیر علم تاکہ غافل کر دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور رائے اس کا مذاق، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، لوگوں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ سورہ نساء آیت نمبر 14، حدود، فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہاں پر حدود بیان کر دی پروردگار عالم، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پھر تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نارًا، ڈالے گا اللہ اس کو آگ میں، خالداً فیہا، پڑا رہے گا اس میں ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اس کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ مسلمانوں کس بغاوت سے باز نہیں آؤ گے؟
تمہیں اس سچی کتاب کو ماننا پڑے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں گواہی دی اس کتاب کی، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی راہ دکھاتا للتی، ایسی جو ہی اقوام بالکل ہی سیدھی ہے۔ مگر مسلمان اس سیدھی راہ کو ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ کیوں بغاوت پر اڑ چکے ہو تم مسلمانوں؟ ہماری اقاعت ہی کیا ہے؟ ہماری کوئی اقاعت نہیں۔ روئے زمین پر صحابہ کو پروردگار عالم نے جو مقام دیا وہ مومنوں کی جماعت تھی۔ ایک اور زاویے سے تمہیں یہ مضمون سمجھانے جا رہا ہوں۔ وَيَتَّبِعْ، سورہ نساء نمبر 114، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلا مومنوں کی راہ کے خلاف، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو چلنے دیں گے ہم اس کو ادھر جدھر وہ مڑ گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، میں ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں پروردگار عالم نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دو گروہ ہی دین بگاڑتے ہیں۔ یہ دوسرے گروہ صحابہ کے دور میں، دوسرا گروہ تو روئے زمین ہے، صحابہ کے دور میں تو پیدا ہی نہیں ہوا، جرت ہی نہیں کی۔ صحابہ کے دور میں ایک بھی قبر پکی نہیں ہوئی، مزار تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ کسی کا مان خراب کرے، اسے کہو آ جاؤ۔ یہ بڑا کرنی والا مردہ ہے، اپنا مال ہمیں دے کر جاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، یا ایھا الذین آمنوا، بڑا ڈائریکٹ پروردگار نے مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، ضرور کھا جاتے ہیں یہ بہت سے عالم اور درویش لوگوں کے مال باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اگر کوئی عالم، یہ راہب، یہ قبروں کی کمائی کھانے والے کسی کو یہ بتائیں یہ مردہ ہے، یہ اب کسی ایک کی نہیں فریاد سنتا، تو کوئی دور سے آئے گا، کوئی بسیں بھر کر ان کے مزاروں پر آئے گا، اپنا مال انہیں کھلائے گا؟ جب یہ سچی کتاب کی سچائی چھپائیں گے تبھی تو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے صحابہ نے جو کام نہیں کیا تم بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، جو کام صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، کوئی قبر پختہ نہیں ہوئی، کوئی مزن پر مزار نہیں بنا، کیا صحابہ کے مقام سے زیادہ کسی کا مقام ہے؟ صدق اللہ العظیم۔